أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاء وعد أولاهما پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ جائے گا بعثنا علیکم عبادا لنا تو ہم تمہارے اوپر اپنے کچھ بندے بھیجیں گے اولی بأس شدید جو بہت سخت لڑائی والے ہوں گے فجاسوا خلال الدیار تو وہ گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ ہے وعدہ پورا کیا گیا بنی اسرائیل کی تاریخ بڑی طویل و عریض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کراؤ۔ آپ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ کہنے لگے یا موسیٰ وہاں تو ایک بڑی تکڑی قوم ہے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہ ہنجارو، انہیں نکالنے کے لیے تو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ پہلے نکل جائیں تو پھر ہم جائیں گے۔ تو آخر میں کہنے لگے کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں سرگرداں کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اسی دوران وفات پا گئے۔ آپ کو بیت المقدس کے قریب ہونے کی اتنی خواہش تھی کہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میری جب موت آئے تو مجھے بیت المقدس سے اتنا قریب کر دینا کہ ایک پتھر پھینکا جائے تو وہ بیت المقدس میں پہنچ جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو ایک سرخ ٹیلے کے نیچے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دیتا۔ پھر ان پر بادشاہ ہوا جالوت کا قبضہ۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اس کے بعد اقتدار حضرت داؤد کو سونپ دیا گیا اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کی مدد سے وہاں بہترین ایک مسجد بنائی اور ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور وہاں بڑے بڑے قیمتی ذخائر مال و دولت کے رکھے گئے تھے۔ لیکن پھر جب یہ شرک میں اور زنا میں اور سود میں اور رشوت میں اور حرام خوری میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عراق کے بادشاہ بابل کے حکمران بخت نصر کو ان پر بھیجا، تو اس نے آ کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی قید ہو کر بخت نصر کی قید میں رہے، اور 7 سال کے بعد شاہ ایران نے بخت نصر پر حملہ کیا
اور اس نے یہودیوں کو اس کی قید سے آزاد کروایا، اور وہ سارا مال و خزانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس دلا دیا۔ حضرت عزیر واپسی پر ایک بستی کے ہاں گزرے جو کہ بخت نصر کے ہاتھوں ہی تباہ و برباد ہوئی تھی، تو کہا کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے وہاں موت دے دی۔ جب اٹھے تو پھر انہوں نے اپنی یادداشت کے بل پر اور اللہ کی توفیق سے تورات کو دوبارہ لکھوایا اور یہودیوں کے اندر اللہ کی کتاب کے احکام کو رائج اور نافذ کیا۔ پھر کچھ عرصہ یہ ٹھیک رہے، پھر خراب ہو گئے، تو اللہ نے روم کے ایک بادشاہ، عیسائی بادشاہ ٹیوٹس کو، اس کے دل میں یہ ڈالی بات کہ اس نے جا کر بیت المقدس پہ حملہ کر دیا اور پھر ان کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد قیصر روم ہرقل کا ان پر قبضہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ فرمایا کہ تم باعث سے کوئی دشمن آئے گا تو ہماری مدد کرو گے، تو انہوں نے متعدد خلاف ورزیاں کی۔ پہلا قبیلہ ان کا بنو قینقاع، انہوں نے ایک اور مسلمان عورت کی عزت پر حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور جب وہ مقابلے سے عاجز ہو گئے تو انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ پھر دوسرا قبیلہ بنو نذیر، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو ایک چھت سے ایک پتھر گرا کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، جس کا اللہ کے نبی کو علم ہو گیا اور آپ نے ان کا محاصرہ کیا۔ جب وہ عاجز ہوئے تو آپ نے تورات کے مطابق ان کا فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن ان کا بڑا حامی تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین۔ اس نے بڑا زور دیا کہ یا رسول اللہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تیسرا قبیلہ جو بنو نذیر تھا، اس نے جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، تو اللہ کے نبی جنگ سے فارغ ہو کر ان کا محاصرہ کرتے ہیں، اور جب وہ مغلوب ہو گئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور ہے، وہ جو فیصلہ کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ عبداللہ بن ابی کی طرح یہ بھی ہماری حمایت کریں گے اور ہمیں قتل سے بچا لیں گے، لیکن سعد نے فرمایا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ کوئی دوستی اور کوئی تعلق اللہ کے حکم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ انہوں نے تورات کے مطابق یہ حکم دیا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ 700 کے قریب یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بھٹکتے پھرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، اور یہ سارے کے سارے پھر شام کے علاقے میں چلے گئے۔ پھر آپ نے 16 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کیا، اور عیسائیوں کے ہاتھ سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر 1967 میں عالمی طاقتوں کی سازش اور ملی بھگت سے اسرائیل کو آہستہ آہستہ یروشلم میں اور بیت المقدس میں بسایا گیا، اور اب تک وہ اس پر قابض ہیں، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک یہ حرکتیں کرتے رہیں گے ہم بھی ان کو سزا دیتے رہیں گے۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ باسنا علیکم عباد اللہ، عبادنا اور عباد اللہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عبادنا میں بندوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی کہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن عباد اللہ میں جو لام ہے یہ لام تملیک ہے، یعنی ایسے بندے جو ہمارے مملوک تھے اور ہماری ملکیت تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں، کافر بھی ہوں، پھر بھی سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بھیجا، وہ ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، ان کی عزتوں کو پامال کیا، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے گئے، اور ان کے مال و اموال سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے دوبارہ تم کو ان پر غلبہ عطا فرما دیا۔
وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے بنا دیا تم کو بہت زیادہ تعداد میں. جب بخت نصر ان کا سب کچھ لوٹ کر لے گیا تو شاہ ایران کی مدد سے اللہ نے ان کو دوبارہ وہ مال اور وہ اقتدار عطا فرما دیا اور ان کو خوب اولادیں دی تاکہ ان کی تعداد بہت بڑھ جائے. نفیر دراصل نافر کی جمع ہے اور نافر کہتے ہیں اسے جو نکل سکے جنگ کے لیے اور کام کے لیے اپنے گھر سے نکل سکے. تو اللہ نے شاہ ایران کے ذریعے ان کو ان کا مال و دولت اور قیدی واپس دلوا دیے اور ان کو تعداد میں کافی زیادہ کر دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے اچھائی کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر برائی کرو گے تو اسی کے لیے کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب دوسری بار کا وعدہ آ جائے گا. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں. کما دخلوہ اول مرۃ جس طرح وہ اس میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور تاکہ وہ برباد کر دیں اس چیز کو جس پر وہ غالب ہوئے تھے، بری طرح برباد کرنا. فرمایا کہ اذا جاء وعد الآخرۃ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، یہ یہاں معذوف ہے، یعنی دوسری بار پھر ہم نے اپنے تکڑے بندے، لڑائی والے بندے تم پر چڑھا دیے اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے. بیت المقدس کی حفاظت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، جبکہ بیت اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے. اس پر جب بھی کسی نے چڑھائی کی اللہ نے اس کو ناکام کیا، لیکن بیت المقدس کے بارے میں حفاظت کا یہ ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اس لیے بار بار فاتحین اور حملہ آور اس کو تاراج کرتے رہے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ قریب ہے تمہارا رب کہ رحم کرے تم پر. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور بنا دیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ معاملہ یہ کیا ہے کہ جب تم دوبارہ بدماشی کرو گے، سرکشی کرو گے، بدعمالی کرو گے تو ہم بھی تمہیں اسی طرح سزا دیں گے. چنانچہ آپ حضرات نے یہ بات سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب انہوں نے بدعمالیاں کی اور رشوت خوری کی اور زناکاری کی اور اللہ کے احکام کو بدلا تو اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے ان کو سزا دی اور یہ دنیا میں متفرق ہو گئے اور 2000 سال تک مختلف ممالک میں بھٹکتے رہے. کوئی ان کا وطن نہیں تھا.
پھر عہد قریب میں ہٹلر کے ذریعے اللہ نے ان کو بڑی سخت سزا دلوائی اور اس نے ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور یہ در بدر پھرتے رہے حتیٰ کہ یہ آ کر فلسطین پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ ترجمہ ایک بار۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب آ جائے گا ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ، بعثنا علیکم عبادا لنا، تو ہم تمہارے اوپر اپنے کچھ بندے بھیجیں گے، اولی باس شدید، جو بڑی سخت لڑائی والے ہوں گے، فجاسوا خلال الدیار، تو وہ گھروں کے اندر گھس جائیں گے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ ہے پورا کیا جانے والا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ عطا فرما دیا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی ہم نے مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنا دیا ہم نے تم کو بہت زیادہ تعداد میں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے اچھا کام کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کام کرو گے تو انہی کے لیے برا کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری بار کا وعدہ آ جائے گا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ برباد کر دیں وہ اس چیز کو جس پر انہیں غلبہ حاصل ہوا، بری طرح برباد کرنا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے تمہارا رب یہ کہ تم پر رحم فرما دے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنا دیا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔